بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، ثم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. پیارے بھائیوں اور دوستوں، بیانات بھی ہوتے ہیں، اعلانات بھی ہوتے ہیں، سب اصل تو عمل کو دیکھتے ہیں۔ چار باتیں اگر آدمی کے دل دماغ میں بیٹھ جائے، جیسے دنیا بیٹھی ہوئی ہے، کمانا، نفع، دولت جمع کرنا، یعنی بڑا بننا، چیزیں دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ رات دن سارے آدمی، کوئی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری اس محنت میں چار باتیں اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر ہماری دنیاوی دین بن جائے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کو راضی کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا، یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ اللہ راضی کہے سے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ہی نے بتا دیا، اس کا کلام قرآن کریم، قرآن نے سارا بتا دیا ہے۔ یہ جیسے میں نے کہا، ابھی آیت پڑھی کہ لوگوں میں سب سے اچھے اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جن کے پاس ایمان اور حکم والی زندگی ہے۔ عمل الصالحات کے معنی 24 گھنٹے کی زندگی میں جس وقت جس حال میں ہو، اس حال کا حکم سیکھنا، معلوم کرنا، اس پر چلنا، اس کے مطابق زندگی بنانا، اور اس کے لیے راستہ اتباع سنت، کہ اس حکم کو پورا کرنے کا راستہ حضور نے کیسے بنایا۔ پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ جتنی اس کی رضا بڑی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ ایسے ہی سب سے زیادہ خطرناک چیز وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ وہ جو قرآن میں واقعات ہیں قوموں کے، امتوں کے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور نوح علیہ السلام کی اکثریت والی قوم، اور یہ ساری قومیں جو ناکام ہوئی، تباہ ہوئی، برباد ہوئی اللہ کی ناراضگی سے۔ اور افراد اور جو کامیاب ہوئے صحابہ کرام، کامیاب ترین ایمان و عمل والے، اور ان کو کہہ دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی۔ جب ہجرت کیا ہے بتلایا، المہاجر من ہجر ما نہاہ عنہ، مہاجر اصل وہ ہے جو اللہ کی منع کی کو چھوڑ دے۔ گناہ، اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی چیز اس کی نافرمانی، اس کے گناہ۔ اس نے ایک ایک چیز بتلا دی، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرنے کا ہے، یہ بچنے کی چیز ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے سب سے پہلی بنیاد۔
راستہ اس کا بتائے گا قرآن، کہ قرآن پر ایمان سب سے پہلے کہ اللہ کی کتاب، اس لیے کہ مشرکین مکہ جو ہے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی ان کو رات کو کچھ اندھیرے میں بتا دیتا ہے، وہ لکھ لیتے ہیں اور وہ صبح میں کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ آیا. وہ نہیں مانتے. ہمیں سب سے پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی ابتدا یہی سے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ ہی کا کلام. اور ھدی للمتقین، اس میں رہبری ہے ان کے لیے جو بچنے والی راہ چلتے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی منع کی ہوئی سے بچنا، یہ تقویٰ ہے. تقویٰ کا معنی ہی ہے بچنا، کہ جو اللہ کی ناراضگی والی چیزوں سے بچتے ہیں اور قرآن کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے قرآن سے رہبری ہے. اور یہ کیسے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون سے لے کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ پر ایمان، غیب کی باتوں پر ایمان، یعنی جو اللہ نے کتابیں اتاری اس پر ایمان، اور آخرت پر ایمان. سب کے بعد کہ یہ ہیں ہدایت والے. جو ہدایت والے ہیں گمراہی والے نہیں ہیں، یعنی اور پھر دونوں کا نتیجہ بتایا. ہدایت کا نتیجہ ہمیشہ کی کامیابی، اور گمراہی کا نتیجہ ہمیشہ کی ناکامی، اذلت و رسوائی. اور یہی ہے کامیاب ترین. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جو کامیاب ترین یہی ہیں جن کے پاس یہ ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. جن کے پاس دلوں کی دنیا میں ایمان بالغیب جمع ہوا ہے، سارے اعضاء جوارح اس سے اللہ کے حکم پورا کرتے ہیں، اور حکموں کو پورا کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے صحیح نماز سے، کہ نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور قاعدہ خیرہ ہے، پھر سلام پھرنا ہے. کیونکہ آدمی کہیں بھی ہو یہ چار حالتیں ہوتی ہیں. کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی سوتا ہے. یہ ہوتا ہے نا، کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، مارکیٹ میں ہو، آفس میں ہو، کہیں بھی ہو. یہ چار ہے کہ اس کی یہ چاروں حالتیں اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے جہاں بھی ہو. یقیمون الصلاۃ، اس لیے نماز پڑھنے کو نہیں کہا، نماز قائم کرنے کو کہا. کہ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ مستحبات، آداب، سنتیں، واجب، ساری چیزوں کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا. اس لیے بہت زور دیتے کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، کلمہ سیکھو، نماز سیکھو. کہ کلمے کی اصل جگہ دل ہے، یہ دل کی گہرائی ہے. اس لیے ایک مرتبہ جب گاؤں کے لوگ جب انہوں نے سنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو گاؤں کے لوگ بھاگے ہوئے آئے. آمنا آمنا آمنا. قل لم تؤمنوا، حضور سے فرمایا اللہ پاک نے ان سے کہا ابھی ایمان نہیں لائے. ایمان کی اصل جگہ تو دل ہے. دل آدمی جو چلتا ہے وہ دل کے پیچھے چلتا ہے. کوئی بھی چیز پہلے دل میں ہوتی ہے اور آدمی اس کے اعتبار سے عمل کرتا ہے. ہمیں مسجد جانا ہے، یہ دل میں آئی، اب چلے. بازار جانا ہے، صدقہ کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، پہلے دل میں آتی ہے پھر عمل ہے. تو چار چیزیں میں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی ناراضگی سے بچنا. راستہ اس کا بتلائے گا قرآن. کیوں؟ دنیا میں مشہور ہے، ہر آدمی پہچانا جاتا ہے اس کی بات سے.
آدمی کا لب و لہجہ، آدمی کی بات سے پہچان یہ آدمی کس مزاج کا ہے، یہ آدمی کس جذبے کا ہے۔ تو اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کا کلام ہے کہ قرآن سیکھو، اور قرآن میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں، فضائل کی چیزیں بھی ہیں، وعدوں کی چیزیں بھی ہیں، اور مسائل بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، ہے جی۔ یہ پورا وعدے اور وعید کے ذریعے اور فضائل اور مسائل کے ذریعے کہ قرآن کو کیسے سمجھیں، کہ اصل جو قرآن کو سمجھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ حضور قرآن کی عملی شکل ہے، قرآن کی عملی شکل ہے، جو ہر قدم ہر سانس وہ ہے جو قرآن نے کہا، قرآن کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمیں حکم ہے اتباع کا، اتبعوا هذا النبی الامی، اس نبی امی کا اتباع کرو، کہ اتنا ہوگا جتنا قرآن زندگی میں ہوگا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہر قدم پر قرآن کی رہبری ہے، فضائل کی لائن کی بھی، مسجد میں آنے پر کیا ملے گا، جمعے کے دن کیا ملے گا، مسواک والی نماز پر کیا ملے گا، بغیر مسواک کے کیا ہوگا، یعنی رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے پر، تہجد کی نماز پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک، یہاں تک کہ یہ جو اشراق کی نماز ہے کہتے ہیں نا حج و عمرہ مقبول کا ثواب۔ اور اما ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی تھی، ان کے ہاں آئے اور آپ نے نماز پڑھی، اور وہ وقت چاش کا تھا، اور فرمایا ہر آدمی کے جسم میں 360 جوڑے ہیں، جوڑ، ہر آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر آدمی پر ان تمام جوڑوں کا صدقہ واجب ہے۔ 2 رکعت چاش کی پڑھ لو تو وہ تمہارا ذمے سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ بہت آسان ہے، دین بھی آسان ہے، دین کا سیکھنا آسان ہے، دین کی محنت آسان ہے، دین پر چلنا آسان ہے، اور کہ جب فضائل سامنے ہوں گے اتنا کروں گا اور اتنا ملے گا، سبحان اللہ، ایک کیا دیر لگی اور کیا ملے، بہت پہاڑ سے بھی بڑا، یعنی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اس کا راستہ قرآن۔ سب سے پہلے قرآن سیکھنا۔ اب لوگ پتہ نہیں کیا کیا سیکھتے ہیں، قرآن ہی نہیں سیکھتے، اب قرآن پڑھتے بھی ہے تو صحیح تجوید سے نہیں پڑھتے، جیسے وہ دعاؤں میں ہے نا، اللہم اجعل فی قلبی نوراً، دعا میں تو یہ ہے حضور کی طرف سے، اے اللہ میرے دل میں نور بنا دے، اور یہ قاف کی جگہ اگر چھوٹے کاف سے کہے تو اللہ پاک میرے کتے کو نورانی بنا دے۔ کتنا بڑا فرق ہے، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ سین اور شین، صاد اور سین، بعد اداز، بندی سب میں فرق ہے کہ پہلے قرآن سیکھو، قرآن پر ایمان کے اللہ کی کتاب ہے، اور اس پہ کوئی ذرا برابر شک کرے گا۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ابی الصلح رضی اللہ تعالیٰ، پہلے دن سے ان کا کام جو وحی آتی تھی حضور فرماتے تھے اور وہ لکھ لیتے، وہ کاتب وحی کہلاتے تھے، وحی کے لکھنے والے، کتنا اونچا درجہ ہے۔ جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کر کے مدینے بھی آ گئے، یہاں بھی یہی کام رہا، وحی آتی لکھ لیتے، لیکن شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور نفس، مکے والے اس کو یوں کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو رات کے اندھیرے میں ایک آدمی جو بہت اچھے عربی والا ہے وہ ان کو بتاتا ہے، اور یہ صبح کو یوں کہتے ہیں کہ رات کو میرے پاس اللہ کا یہ کلام ہے۔ اس کے بارے میں شک ہو گیا ان صحابی کو
اتنے اونچے درجے کے صحابی جو وحی لکھتے ہیں، اور یہاں تک ہوا کہ مرتد ہو گئے اور مرتد ہو کر مکے چلے گئے کہ قرآن نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، گمراہ کرنا بھی جانتے ہیں، ہدایت بھی ان کے قبضے میں، گمراہی بھی ان کے۔ یہ پوری امت کو قیامت تک کی رہبری کے لیے اللہ نے یہ ظاہر کیا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بہت سے واقعات جو صحابہ سے ظاہر ہوئے وہ اللہ کی حکمت کہ بعد والوں کے لیے رہبری، کیونکہ یہ قرآن تو ہدی للناس، جو بھی آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، اس کی رہبری قرآن کرے گا۔ لیکن اس پہ واقعات ان کو وہاں وہ چلے گئے، وہاں مکے مرتد ہو گئے۔ کتنا بڑا گناہ ہے مرتد ہونا، ایمان نہیں گیا۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، دلوں پر، سب کے دلوں پر اللہ کا قبضہ۔ اللہ پاک نے ان کو دوبارہ ہدایت نصیب فرمائی کہ اللہ ہدایت دینا بھی جانتے ہیں۔ ہدایت کسی کے قبضے میں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا ابو طالب آپ کے چچا، انہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا، بہت ساتھ دیا۔ جب بہت بیمار ہوئے تو ہوا کہ چچا اب مرنے کا قریب ہے، کلمہ پڑھ لے تو جنت میں جائیں گے ورنہ ایسے ہی رہ جائیں گے۔ ان کے پاس آئے، چچا جان آپ کے بڑے احسانات ہیں، آپ نے بہت ساتھ دیا ہے، سارے خاندان نے مخالفت کی، لوگوں نے تھوکا، کیا کیا کیا، پھانسے ڈالے، آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ میرا جی چاہتا ہے ایک دفعہ صرف میرے کان میں لا الہ الا اللہ۔ ابو طالب نے کیا کہا، میں ضرور تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ ابو طالب موت سے ڈر گئے، یہ باپ دادوں کا دین چھوڑ دیا، لوگوں کے کہنے کے خطرے سے نہیں پڑھا اور اسی حال میں گئے۔ اس وقت میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درجہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اللہ کے بعد کوئی ہے تو مخلوق میں اللہ کے نبی ہے، لیکن کیا پیارا نبی، ہدایت آپ کی چیز، ہدایت تو ہمارے قبضے کی، ہم جس کو چاہتے ہیں نہیں، چچا بھی، گھر والے بھی۔ اس لیے ہماری سب سے پہلی ضرورت ہدایت، جتنی ہدایت ہوگی اتنا اللہ کو راضی کریں گے، جتنی ہدایت ہوگی اتنا اللہ کے ناراضگی سے بچیں گے۔ ہدایت کیا ہے کہ وہ دل کے ایمان کی روشنی، جیسے لائٹ کی روشنی میں راستہ دکھتا ہے نا، لائٹ بھی میڈیم بھی ہوتا ہے، 25 کا بھی ہوتا ہے، 40 کا بھی ہوتا ہے، 100 کا بھی، اور ایسی سرچ لائٹ ہوتی کہ رات ہی دن بن جاتی۔ صحابہ کے پاس جو ایمان تھا وہ ایسا تھا کہ وہ روشنی سے راستہ دکھتا تھا، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، ایک ایک چیز۔ تو سب سے اونچے درجے کے ایمان والے تھے، اور ان کا ایمان بالغیب ایسا تھا کہ جتنی چیزیں غیب کی بتائی، جنت، جنت کی نعمتیں، وہاں کے پوشاک، وہاں کے کھانے، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلبہ، اور جہنم کے سانپ اور بچھو اور ہتھوڑے اور سب، کہ اگر جنت کی کوئی حور دنیا میں آ جائے، جہنم کا سانپ آ جائے، بغیر دیکھے جتنا ہمارا اس پر ایمان ہے، دیکھنے کے بعد ایک چاول کے دانے کے برابر اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہم بغیر دیکھے اس پہ جائیں۔ اس لیے اور یہ ایمان بالغیب ہی سارا راستہ جو دکھاتا ہے قرآن کا، حلال حرام، کمانے میں، خرچ کرنے میں، شادیوں میں، ولیموں میں، غم میں، خوشی میں، بیماری میں، تندرستی میں،
اندھیرے میں، اجالے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ہر حال میں جو راستہ دکھائے گا وہ ایمان کا نور بتائے گا۔ اس لیے ہمارے نمبروں میں سب سے پہلا نمبر ایمان ہے۔ جتنا ایمان بنے گا اسے ایمان کہہ لو، اسے ہدایت کہہ لو، اللہ کا نور کہہ لو، وہ اللہ کا نور ہے کہ روشنی میں جیسے راستے دکھتے ہیں، یہاں کانٹے ہیں، یہاں پتھر ہے، یہاں نیچا ہے، یا اونچا ہے، روشنی سے دکھتا ہے، ایسے ایمان کی نور سے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کو راضی کرنا، اور اسی ساتھ اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ اس کا راستہ ملے گا قرآن سے، قرآن بتائے گا۔ لیکن قرآن کو کہ بھائی ہم تو قرآن بھی پڑھے ہوئے نہیں۔ ایک مرتبہ 6 آدمی، ہم جب نظام الدین میں تھے تو 6 لڑکے واپس جا رہے تھے 2 مہینے لگا کے، ملنے کے لیے آئے مجھ سے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں؟ قرآن 4 مہینے بھی لگائے، پھر 2 مہینے بھی لگائے، جماعت میں، تبلیغ میں، مرکز میں۔ لیکن میں نے کہا اچھا جاؤ ایسا کرو، نیچے جا کر کے الف با کی تختی لے آؤ، میں تمہارا شروع کرا دوں۔ وہ تختی لائے، ہم کا پارا لائے، اور میں نے ربی اچھے سے ان کا شروع۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ جاؤ جو بھی کام دھندا کرتے ہو، لیکن روزانہ کے لیے وقت نکالنا، گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنی مسجد کے امام سے یا پڑھے ہوئے کسی محلے میں ہو کوئی، کہ روزانہ قرآن سیکھنا۔ اور ایسے الحمدللہ ملے کہ جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، ملکوں کی جماعت میں بھی گئے۔ جب کارگزاری سننے کا نمبر آیا، میں نے پوچھا تم نے کیا سیکھا؟ سیکھنے گئے۔ تو انہوں نے عجیب بات کہی کہ مولوی صاحب مجھے شروع سے باپ نے انگلش میڈیم میں، وہ اس کے بعد کالج ہوا، یونیورسٹی ہوئی، اور اس کے بعد کیا کیا ریسرچ وغیرہ بہت ساری ہوئی۔ لیکن روزانہ کی یہ جو ملاقاتیں ہیں کہ لوگ آتے تھے، میں نہ بھی نہیں کہتا تھا اور جاتا بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ایک دن دل میں ڈالے کہ بیچارے اتنے آتے ہیں، ہم سے کچھ مانگتے نہیں، چلو کہ میں 3 دن کے لیے گیا۔ جماعت کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے ان سے پیار سے ایسے فضائل، ایک عمل کا گشت کے فضائل، تعلیم کے فضائل، مسجد میں بیٹھنے کے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے، تو اس سے میرے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ پھر میں نے 10 دن لگائے، اس کے بعد پھر میں نے چلہ لگایا، پھر 4 مہینے لگائے، اور ایسے لگے کہ پھر شہر والوں نے مجھے ملکوں کی جماعت کے لیے بھیجا۔ جب ملکوں کی جماعت کے لیے بھیجنے کی بات آئی، میں نے قرآن تو پڑھا نہیں تھا، اور یہ بار بار سنتے تھے کہ ہماری یہ محنت جو ہے یہ تو الف با تا ہے، اصل تو پورا قرآن اپنی حقیقت کے ساتھ، حلال حرام جائز ناجائز کے ساتھ، امت کے جتنے طبقات ہیں، تاجر، کاشتکار، مالدار، غریب، مرد، عورت، جوان، بوڑھا، ہر ایک میں یہ قرآن زندہ ہو جائے، آنکھوں کا آنکھوں میں، کانوں کا کانوں میں، ہاتھوں پیروں کا۔ کہ میں تو قرآن کا میں جب میری تشکیل ہوئی باہر ملکوں کی، تو میں نے تفصیل لی، الف اور ہم کا پارا لیا اور قرآن ساتھ لیا۔ اللہ کا شکر ہے اس 4 مہینے کے سفر میں ناظرہ قرآن میرا پورا 1 مرتبہ ہوا، اور 1 دور بھی ہوا۔ تو میں نے ذرا چھیڑا اس کو کہ میں نے کہا تو قرآن ہی پڑھنے گیا تھا، تو یہاں کسی کے پاس سیکھ لے۔ مولوی صاحب یا امیر صاحب بیٹھے، ان سے پوچھو، جس وقت کا جو عمل ہوتا تھا، ملاقاتوں میں جانا ہے، تعلیم میں بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، جو آیا کسی عمل میں پیچھے نہیں رہا۔ تو میں نے کہا تم نے قرآن کیسے سیکھا؟ اس نے کہا جو فارغ وقت ہوتا تھا اس میں، بھائی مجھے سبق دے دے، اے بھائی میرا سبق سن لے۔ 4 مہینے تک میں نے اس طرح کیا، الحمدللہ میرا قرآن ناظرہ بھی ہوا اور 1 دور بھی ہوا۔ سب سے پہلے قرآن سیکھنا ہے،
اور قرآن سیکھیں گے جب اس کو ہم اللہ کی کتاب مان کر اس پر ایمان، پھر اس کو صحیح پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے، قرآن پر ایمان قرآن کا حق ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے، اور قرآن کو سمجھنا کہ قرآن کیا ہے، یہ تو اللہ کا پیغام ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں اللہ کا پیغام سنانے والا ہوں اللہ کی طرف سے سب کے لیے۔ تو آپ نے ہم کو قرآن دیا میراث میں، اس لیے آپ نے کہا نا کہ ہم نبی اور پیغمبر لوگوں کو اور پیچھے والوں کو زمین، پیسہ، مکان اس کا وارث نہیں ملا۔ ہر نبی کے ساتھ نبوت کی ایمان کی دعوت اور اللہ کا علم، تورات، زبور، انجیل، یہ سب رفیع میں کہ قرآن مجید ساری کتابوں کا مجموعہ علم صحیح، اور وہ قیامت تک کے لیے، اور اس کی حفاظت وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ الحمدللہ صحابہ نے جو محنت کی، تو بچوں سے قرآن، اللہ اکبر، مسجد نبی میں، حضور کی صحبت میں اور گھروں میں ان کے ذریعے ہوتے ہوتے اب ہمارے 10 سال کے 12 سال کے 8 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، یہ اس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ملے گا قرآن سے، اور قرآن سے جو راستہ ملے گا صحیح، وہ ملے گا حضور کے اتباع سے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سانس قرآن کی روشنی، اس لیے قرآن۔ اور دوسری چیزیں ہوئی، پہلی چیز اللہ کو راضی کرنا، ناراضگی سے بچنا، اور اس کا راستہ بتائے گا قرآن، اور قرآن سمجھنا کہ سمجھ میں آئے گا حضور کی زندگی سے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر سانس، آپ بھی انسان تھے، آپ فرشتے نہیں تھے، انما بشر مثلکم، میں بھی تمہارے، اور جتنے تقاضے ایک انسان میں ہو سکتے ہیں وہ سارے تھے، لیکن سب میں اللہ کا حکم۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، کہ اب جتنا حضور کی چال چلو گے، جتنا ان کا اتباع کرو گے، یہ تیسری چیز ہے۔ میں نے کہا نا 4 چیزیں دل دماغ میں بیٹھ جائے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی ناراضگی سے بچنا ہے، راستہ اس کا قرآن ہے، اور قرآن سمجھ کے کرنا ہے، وہ سمجھ میں آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے۔ جب یہ 4 چیزیں ہوں گی، کھیتی سے، دکانداری سے، نوکری سے، شادیوں سے، اس سے قرآن نہیں روکتا، وہ سارا بلکہ قرآنی زندگی بن جائے گی۔ جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اور صحابہ میں جو فرق ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ ان کی پوری جماعت، ان میں ان پڑھ بھی تھے، پڑھے ہوئے بھی تھے، خواص بھی تھے، عوام بھی تھے، لیکن سارے مرد، ساری عورتیں، سب کے دلوں کا رخ قرآن سے۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآنی زندگی بنانی ہے۔ جب یہ چیزیں دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی تو پھر کمائیں گے بھی قرآن کے حکم کے مطابق، خرچ کریں گے اس کے مطابق، اس سے آخرت بڑھے گی۔ چوتھی چیز جو ہے وہ آخرت، اللہ کو راضی کرنا، اس کی ناراضگی سے بچنا، اس کا راستہ قرآن سے، اور قرآن سمجھ میں آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے، اور ان سارے کے نتیجے میں اللہ راضی بھی ہو گئے، قرآن سمجھ پڑھ بھی لیا، اور قرآن کی تفسیریں بھی کر لی، اور سب کیا کرنا ہے کہ آخرت بنانی ہے، اس لیے کہ آخری منزل جو ہے وہ آخرت ہے جی، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ چاروں چیزیں ہیں، اس کے لیے 4 مہینے بھی ہیں، یہ چلے بھی ہیں، اور یہ سارا اسی کے لیے۔ اب اس مجمع میں ایسے کتنے سال سے جمعرات میں آتے ہیں، جمعرات بدھ کا مشورہ ہوتا ہے، اور اپنی مسجد وار جماعتوں میں روزانہ کے 5 کام
تصویر، تلاوت، قرآن، اور جب تعلیم ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرآن کا حلقہ لگتا ہے، پھر اس کے بعد فضائل کی کتاب پڑھتے ہیں، پھر 6 نمبر۔ یہ سارا ہونے کے بعد اپنی آخرت کا فکر کتنا ہو، اور آخرت جو بنے گی وہ دنیا کے سامانوں سے نہیں بنے گی، ایمان سے، تقوی سے، توکل سے، اور اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، اللہ کی ذات سب سے بڑی۔ یہ چیزیں جتنی دل دماغ میں اتر جائیں گی، پھر آدمی دنیا میں ہے، کھاتا ہے، کماتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، لیکن آخرت بن گئی۔ تو چوتھی چیز آخرت بنانی ہے، اور وہ یقینی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور یہ بتلا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرنے کے بعد 2 میں سے کوئی تیسری جگہ نہیں، ما بعد الموت الا الجنت او النار، کہ مرنے کے بعد یا جنت ہے یا دوزخ ہے، 2 ہی جگہ ہیں، تیسری کوئی جگہ نہیں، کہ وہ بنائی ہے ان تینوں سے، وہ بنانی ہے تینوں سے، اللہ کو راضی کر کے، قرآن کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، اور حضور پاک کا اتباع کر کے، جیسے جنت بنے گی، آخرت بنے گی، اور وہ بنے گی ہمیشہ ہمیشہ کی، کہ اس میں کبھی کوئی دکھ ہی نہیں۔ اس کے لیے یہ مختصر سی زندگی 60-70 سال 80 سال ہے، لیکن اس میں اگر آدمی اپنے آپ کو پابند کرتا، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر قابو پائے، اپنے نفس پر قابو پائے، اپنی خواہشات پر، وہ عمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی میں جو کام آئے گا ان عملوں کو کرے، یہاں تک کہ قیامت کے میدان میں جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن سمجھا ہوگا، قرآن کی زندگی، اور پھر اس زندگی کی دعوت دی ہوگی، اللہ کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہوگا، اور اس قرآن سے کہیں گے دیکھیے اس نے تجھے پڑھا، تجھے سمجھا، تیرے والی زندگی، اب تو اس کی سفارش کرے۔ قیامت کے میدان میں جہاں اول آخر سارے ہوں گے، اللہ کے سیدھے ہاتھ میں قرآن، یہ بندہ جو قرآن والی زندگی جی کر گیا، اور جس نے قرآن والی زندگی کی محنت چلائی، اس کی سفارش اللہ پاک قرآن سے کروائیں گے۔ اس لیے جب قرآن پڑھتے ہیں تو جو آخر قرآن کی دعا ہے نا، اللہم اجعلہ لی اماما و نورا و حجت، یہ قرآن بھی یہ حجت جب بنے گا جب اس کو پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے، اور اس کے وعدوں پر یقین کر کے عمل کریں گے، اس کی وعیدوں سے ڈر کر کے گناہوں سے بچیں گے، اس کو قرآنی زندگی کہیں گے۔ اور جب قرآنی زندگی بنے گی تو اس سے آخرت بنے گی۔ دنیا تو مختہ سکتی ہے، روزی تو جتنی اللہ نے مقدر میں لکھ لی ہے وہ تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی دے نہیں سکتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، ہم تو بھاگتے ہیں نا، سب سے پہلے جب یہ دعا نہیں پڑھ لیتے تھے، آپ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تو جسے روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور تو جسے دے اسے کوئی روک نہیں دے۔ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کی دعا سے اے اللہ مجھے اپنے ذکر کی، اس پر میری مدد فرما، شکر گزاری کی مجھے میری مدد فرما، مجھے اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، معاذ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ ان کی تشکیل ہوئی کہ یمن جا رہے تھے، ایک بات، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، میں تجھے کچھ کہنا، یہ دعا کبھی مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب قرآن سے بڑھ کر کیا ذکر ہے؟ قرآن سب سے اونچا ذکر ہے کہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے، ان کے ملفوظات میں ہے کہ الحمدو شروع ہوتی ہے نا، الحمدو کا الف ہے، اس الحمدو کی الف میں جو نور ہے
اگر وہ ظاہر ہو جائے تو سورج کالے توجہ سے ہو، اتنا نور ہے۔ اللہ نور، قرآن نور، نماز نور، یہ ساری چیز۔ اور جتنا نور آتا ہے، جتنا روشنی ہوتی ہے، اتنا اندھیرا جاتا ہے۔ جتنا قرآن زندگیوں میں آئے گا اتنی زندگیوں کی خرابیاں نکلتی چلی جائے گی۔ پھر ایک بھلا انسان اور بھلا بندہ جس بندے کو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں ساری صفات، صبر، شکر ہے جی، تکلیف آئے تو صبر، نعمتیں ہیں اور بہت اچھے حال اس پر شکر، اور بہت ساری چیزیں، تقویٰ، اللہ کا ڈر، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سنے نہ سنے، کسی کو پتہ چلے کہ میرا اللہ دیکھتا ہے، میرا اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم و خبیر ہے۔ اس کا دھیان کہ پھر یہ آدمی کو اچھا بناتے ہیں، آدمی کی زندگی کام آتی ہے۔ اور ہے بہت تھوڑی زندگی، 60-70 سال، آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں 70 سالہ زندگی چند سیکنڈ کے برابر بنتی ہے۔ لیکن ان سیکنڈوں میں اگر آدمی کا ذہن آخرت کا، اللہ کو راضی کرنا، ناراضگی سے بچنا، قرآن کے راستے سے چلنا، نبی کا دامن تھامنا اور آخرت بنانا، یہ اگر آ جائے تو پھر آدمی سیکنڈوں میں وہ کماتا ہے جو کروڑوں سالوں میں نہیں۔ یہ جی کہا سمجھ میں آئی؟ کرو گے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، تمہیں بھی توفیق دے۔ اس لیے اس مجمع میں ابھی تک جن کے 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، ذرا پہلے وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی تشکیل والے ہیں یہاں جی؟ جیسے مولانا نے فرمایا جن کے آج تک 4 مہینے نہیں لگے، ایسے ساتھیوں سے درخواست ہے پہلے ذرا وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم پوری امت کو ایک غلط فہمی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ سب غلط فہمی میں ہے، میری جان میرا مال، میری جان میرا مال، میری عقل میرا دماغ۔ لائے کہاں سے؟ تمہارے باپ نے دی، تمہاری ماں نے دی، دادا نے دی؟ جس اللہ نے دی ہے یہ جان مال سمجھ بوجھ جو ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ نعمت اللہ بڑھاتے ہیں اس کا شکر کرنے سے، اور ایمان بنتا ہے امانت کو امانتداری سے ادا کرنے سے۔ جی میں ایسے ساتھی کھڑے ہو جائیں جن کے آج تک 4 مہینے ایک ساتھ اللہ کے راستے میں نہ لگے، اس لیے فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مسلمان کی جان مال تو اس کی ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی نعمت اور اللہ کی امانت ہے، اور کاہے کے لیے ہے؟ دین سیکھنے اور دین پر چلنے اور دین کی محنت میں خرچ کرنے کے لیے۔ اور فرماؤ ہمت کر کے 4 مہینے اور کریں، نیت بھی کریں، ارادہ بھی کریں، کھڑے ہو کر اللہ سے اپنے آپ کو قبول کریں۔ جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا، اور جو چلے گا اللہ کی مدد کو انشاءاللہ دیکھے گا۔ اور ایسے جتنے ساتھی ہیں جن کے آج تک 4 مہینے نہیں لگے، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کفیل کا سارا ملک کیسے جمع، اور ہر مجلس میں مجمع کیسا، اور کتنی تشکیلیں، کیسے کیسے ارادے، زندگیوں کے ارادے کرنے والے علماء بھی تھے، عوام بھی تھے، ہر طرح کے۔ یہ اس طرف کی لیکن جگہ کو خالی کر لیں، چاروں طرف سے یہ اس طرف کی جگہ کو خالی کر لیں، ساتھی تھوڑا اندر آ جائیں۔ وہی بات ہے، یہ 4 چیزیں دل دماغ میں بیٹھ جائے حافظ ارشد پہنچو، تو ہر وقت آدمی فکر میں رہے گا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، آخرت خراب نہ ہو جائے، اللہ کے نبی کی سنت نہ۔ یہ ساتھی ہمارے اس طرف آ جائیں، سیدھی ہاتھ کی طرف آ جائیں۔ دیکھو وہاں کھڑے ہیں حافظ ارشد، ہمارے 1-2 ساتھی اور ساتھ میں ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے ہلکے کر لیں، ارادہ بھی کر لیں، مہینہ لکھا لیں، مسجد کا نام بتائیں۔ اور کوئی ساتھی ایسے ہیں جن کا 4 مہینے ایک ساتھ بھائی ہمارے یہ ساتھی پہنچے ہیں، یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں بھائی، اسٹوڈنٹ ہیں،
ارے کالج یونیورسٹی والا ہیں انگریزی والے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ جی نہیں میں بس میں ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کو کون جوڑتے ہیں اوپر؟ یہ باہر کے حصے میں آ جائے سہن۔ آپ ہو میرے یہاں آگے میرے پاس مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جب ترکی گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے حضور کے میزبان کے پاس پہنچا دیا۔ اس وقت حضرت نے جو بیان کیا ہے، جو تقریر کی ہے، وہ میرے پاس ہے، کسی وقت نہ آ کر کے میرے پاس لے لینا اور اس کی فوٹو کاپی بنا ہے اور اپنے طلباء کو اپنی اسٹوڈنٹس کو وہ سنانا۔ ہاں بھائی، اور پڑھنے سیکھنے سکھانے کا مزاج بنانا ہے۔ صحابہ ساری عمر وہ بھی ہمارے جیسے آدمی تھے، ان کے پاس بھی بیوی بچے کھانا کمانا باغات کھٹیلے سب کا، لیکن اصل دین سیکھنا سکھانا کہ دین وہ ایسے دیندار بنے کہ اب قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ صحابہ ہم سے کہا۔ اور وہ اللہ ان سے کتنے راضی، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ اللہ رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم، اور وہ صفات بھی بتا دی، اچھے کپڑے پہنے اور بہت اچھے، اس سے ہجرت اور نصرت، جب تقاضا ہے باہر کا تو باہر، جب تقاضا ہے صحابہ میں دو قسمیں تھی، یا تو مہاجر تھے یا انصار تھے، انہی کی برکت سے ساری دنیا میں دین گیا۔ یہ صفات اپنے میں پیدا کرنی ہے، اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہے۔ نہیں سمجھتے ہیں تو سمجھنے والوں سے، علماء سے اور اچھے ہوئے قرآن و سنت سے سیکھنا کریں گے سب۔ اب یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ اپنی اپنی مسجدوں کے حلقے بنا لو،